جو گائیڈنس ہے اس کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ یہ ہیں کہ گائیڈنس جو ہے یہ پرسنل اور سوشل پرابلمس کو بھی سالو کرتی ہے، یہ جو ہے وہ ایجوکیشنل پرابلمس کو بھی سالو کرتی ہے، یہ ووکیشنل پرابلمس کو بھی سالو کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ان دی لانگ رن جو فیوچر ایشوز ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات دے رہی ہوتی ہے کہ ایک فرد نے اپنے فیوچر میں جو ہے وہ جو پلان کیے ہوئے ہیں یا جو فیوچر کے بارے میں وہ کچھ بننا چاہتا ہے یا سوچنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بھی معلومات دے رہی ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے یہ کہ گائیڈنس میں پرسنل اور سوشل ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ ایک فرد ہے جس کی پرسنالٹی میں کچھ پرابلمز ہیں، وہ شائنس فیل کرتا ہے، اس کا کانفیڈنس ایشو ہے، کلاس میں وہ یا کمیونٹی میں جب لوگوں سے ملتا ہے تو اس صورت میں سوشلی وہ ان کے ساتھ کانفیڈنس سے بات نہیں کر پاتا، گروپ نہیں بنا پاتا، زیادہ دیر تک اس کے دوست جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں رہتے، وہ کسی کمپنی میں گھبراتا ہے یا کسی سوشل گروپ میں بیٹھتا ہے تو گھبراتا ہے، زیادہ لوگوں میں بات نہیں کر سکتا، تو یہ سب اس کے جو ہیں وہ پرسنل اور سوشل پرابلمز ہیں۔ تو عام طور پر گائیڈنس کے ذریعے ٹیچر، پیرنٹس یا کوئی بھی ایسا فرد جو کہ ان چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہو تو وہ اس اسٹوڈنٹ کو یا اس فرد کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتا ہے یا گائیڈنس دے سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے ان سوشل اور پرسنل پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے۔ بعض اوقات سوشل اور پرسنل پرابلمس میں گھر کے مسائل بھی ہوتے ہیں، فیملی کے کنفلکٹس بھی ہوتے ہیں، عموماً گھر کے گھریلو جھگڑے ہیں جو کہ بچے پہ اثرات ڈال رہے ہیں، بعض اوقات بچے کو گھر میں توجہ نہیں مل رہی ہوتی، بعض اوقات گھر میں بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ طالب علم جو ہے یا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو گائیڈنس دی جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے ان مسائل کو سالو کر سکتے ہو اور ان پر غور کر سکتے ہو، اور گھر میں ہونے والے ان مسائل کے بارے میں بعض اوقات پیرنٹ سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس قسم کے سوشل اور پرسنل مسائل سے دوچار ہے۔ اس کے بعد دوسرا آ جاتے ہیں ایجوکیشنل پرابلم۔ ایجوکیشنل پرابلم میں یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اپنے اسٹڈی کے حوالے سے اور اپنی ایبیلٹیز کے حوالے سے اس کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ایبیلٹیز یہ ہیں، آپ کے ذہن یا آپ کی قابلیت اتنی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو یہ ایجوکیشنل پلان بنائیں اور ان پڑھائی کے طریقوں کے ذریعے جو ہے وہ آپ زیادہ بہتر پڑھائی کر سکتے ہیں، یا آپ کو جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کے مطابق پڑھائی کا یا آپ کو جو ہے کلاس روم میں جو ڈسکشن کا طریقہ ہے وہ یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ٹیچنگ لرننگ کے لیے جو آپ لرننگ کرنا چاہتے ہیں، چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ لرننگ کا طریقہ آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے میچ کرے گا۔ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کلاس روم پارٹیسپیشن میں پرابلم ہوتا ہے، ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں کانفیڈنس ایشو ہو رہا ہوتا ہے، یا ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی اور ہمیں بہت جلدی بھول جاتی ہیں، یا یہ کہ ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یا یہ کہ ہم اگر کلاس میں کسی بات کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں کنسنٹریشن پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، ہم باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، تو اس کے لیے انہیں گائیڈنس دی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی لرننگ کو امپروو کریں، اپنی یاد کرنے کے سلسلے کو بہتر بنائیں، اپنے پڑھائی کا پلان کس انداز میں بنائیں، اپنا کانفیڈنس کیسے بلڈ کریں، کس طرح کلاس روم میں پارٹیسپیشن کریں، تو یہ تمام ایجوکیشنل حوالے سے جو ہے وہ گائیڈنس دی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو گائیڈنس کا سلسلہ ہے اس کو ہم ووکیشنل گائیڈنس کہتے ہیں۔ ووکیشنل گائیڈنس یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کہیں پر کوئی انٹرویو ہونا ہوتا ہے اور اس انٹرویو میں ایک اسٹوڈنٹ نے جانا ہوتا ہے تو وہ کانفیڈنس نہیں فیل کر رہا ہوتا، یا اس کو یہ معلومات لینی ہوتی ہیں کہ انٹرویو وہ کس طریقے سے دے تاکہ وہ بیسٹ پرفارم کر سکے، اور انٹرویو کے لیے اسے کیسے تیاری کرنی چاہیے، اسے کس کس آکوپیشن میں یا کہاں کہاں پر اپلائی کرنا چاہیے، اور کون سا فیلڈ جو ہے وہ اس کے لیے بہتر رہے گا، اور یہ کہ جس قسم کے بھی ووکیشنل پروگرام میں وہ جانا چاہتا ہے کیا اس کے لیے اس کے پاس اس کی ایبیلٹیز موجود ہیں، اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، اس کی کوالیفیکیشن ہے کہ اس کو وہاں جانا چاہیے۔ تو یہ تمام معلومات جو ہیں وہ ووکیشنل حوالے سے گائیڈنس کے ذریعے دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہے کہ فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن کرنا یا رہنمائی لینا۔ اکثر طالب علم اس بات کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل پڑھنی چاہیے، ہمیں انجینئرنگ پڑھنی چاہیے، ہمیں ٹیچر بننا چاہیے، ہمیں جو ہے نا مطلب سائنس رکھنی ہے، کمپیوٹر رکھنا ہے، ہمیں کیا رکھنا چاہیے۔ اور عام طور پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگر اسی فیلڈ میں ان کو ایک بہتر گائیڈنس دے دی جائے کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے، تو اس صورت میں یہ کہ ان کی جو آگے کا اسٹڈی پلان ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی ٹیچر جو کہ ان کو پڑھا رہا ہے، کیونکہ ٹیچرز کو اپنے اسٹوڈنٹ کی ایبیلٹیز کا، ان کے ٹیلنٹ کا، ان کے کوالیفیکیشن کا اور ان کی پرسنالٹی کا بہت بہتر پتہ ہوتا ہے، تو ٹیچر بھی ان کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ اگر آپ میتھس پڑھیں تو یہ آگے جا کے آپ کی کیریئر میں اور آپ کے ذہن اور آپ کی قابلیت کے ساتھ میچ کرے گا،
اور آپ بہت بہتر پرفارم کریں گے، آپ کو میڈیکل میں جانا چاہیے، آپ کو کمپیوٹر پڑھنا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ آرٹ اینڈ کرافٹ کی طرف جانا چاہیے، آپ کو سوشل سائنسز پڑھنی چاہیے. تو یہ کہ جتنا بہتر فیوچر کے بارے میں گائیڈنس طالب علموں کو دی جا سکتی ہے اتنا بہتر ان کا فیوچر جو ہے وہ پلان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جو ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں، یا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں گائیڈنس کے فیلڈ میں، وہ عموماً دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی یا ہمارے پاس آنے والے فرد کی پرسنالٹی اور ٹیلنٹ کیا ہے، اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اس کا ذہن کس سائڈ پہ چل رہا ہے. وہ اس بارے میں معلومات لینے کے بعد جب مشورہ دیتے ہیں تو اس صورت میں طالب علم جو کہ کسی ایسے فیلڈ میں جا سکتا ہے جو اس کے لیے فروٹفل نہ ہو، اور پھر وہ واپس آ کر کسی دوسرے فیلڈ میں جائے، تو اس کا ٹائم، منی اور اس کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ڈپریس بھی رہتا ہے. تو اس صورت میں یہ کہ جو اس قسم کی گائیڈنس ہے جو کہ فیوچر پلاننگ کی گائیڈنس ہوتی ہے، تو ان کو بہتر فیوچر پلاننگ کے لیے ہیلپ مل جاتی ہے، اور وہ صحیح راستے پہ چلے جاتے ہیں، اس سے انہیں مسئلہ نہیں ہوتا.